دیکھنے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ بعض مصائب انسان اپنے خود خریدتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بھارت کے اسپائی ماسٹر 007 جسے کہتے ہیں اجیت ڈوبھال۔ اجیت ڈوبھال کی ڈاکٹرائن جو کراچی میں، فاٹا میں، افغانستان میں، بلوچستان میں جو اس کا حشر ہوا، اس کو ہم کسی اور قسم میں اٹھا رکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا میں اس ڈاکٹرائن نے کیا کیا، کیا گل کھلائے۔ 1.5 سال پہلے آپ چلے جائیں جب یہ NRC 370 یہ چیزیں نہیں ہوئی تھیں، بھارت ایک بہت پرامن، بہت ہی شانتی والا دیش تھا۔ اس میں کوئی ایسی خطرناک موومنٹ یا فریگمنٹیشن نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر گھر کے دروازوں کو، گھر کے فرنیچر کو اور یہاں تک کہ گھر کے بندوں کو آگ لگانا شروع کر دی گئی، اور یہ وہ فلسفہ تھا اجیت ڈوبھال کا جو انہوں نے غیر ممالک میں بے گناہ انسانوں کے قتل عام سے شروع کیا تھا، اور پھر یہ اپنے بھارت میں ادھر آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اجیت ڈوبھال کی بہت بڑی ایک اس وقت کی جو مودی میڈیا ہے میں بڑی تعریفیں تھیں کہ انہوں نے گلگت بلتستان کا طاقمان بتانا شروع کر دیا۔ تو یہ آغاز تھا ایک نئی پھڈے بازی کا جو انڈیا نے خود مول لی۔ اور پھر اگلا سٹیپ کشمیر کا تو جو ہوا سو ہوا، اگلا سٹیپ تھا سی پیک کو روکنے کا۔ اس کے بعد پھر بھارت پر آندھی اور طوفان، مصائب اس صورت میں امڑے جیسے آندھی اور طوفان آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ISI کھربوں روپے بھی خرچ کرتی تو بھارت کے فریگمنٹیشن سوسائٹی میں شاید پیدا نہ کر سکتی جو اب نظر آ رہی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی کا جتنا بھی بجٹ ہوتا وہ اس فریگمنٹیشن کو انجام نہیں دے سکتی تھی۔ اب آپ لداخ میں جو طاقمان ہے گلگت بلتستان کا، اس کے اثرات اب لداخ میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، خالصتان میں دیکھیں، ہندو مختلف سوسائٹی، ایک برہمن ہے ایک نان برہمن، ان میں فرق دیکھیں۔ BJP کے علاوہ کوئی بھی ہندو وہ ہندوستان کا لائل نہیں ہے، یہ حکومت کا سٹانس ہے۔ اس کے بعد آپ سلیگوڑی کوریڈور کے ان علاقوں میں دیکھیں، کون سا شعبہ جس کو اس طاقمان نے سردیوں کو سردی اور گرمیوں کو گرمی نہیں پہنچائی۔ تو ہم اجیت ڈوبھال کی اس ڈاکٹرائن کا میں تو شکر گزار ہوں، اور میری اگر آپ دلی خواہش پوچھیں تو مودی صاحب کو، امت شاہ صاحب کو اور اجیت ڈوبھال کو بھارت کے جو بھی انیشیٹوز ہیں ان میں موجود رہنا چاہیے۔ حقیقت میں اگر یہ خدا نخواستہ ہٹ گئے تو یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ شاید تھمنے کی طرف آ جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس پیک پر جو حالات پہنچے ہیں وہ ٹھنڈے ہوں، کیونکہ ہمارے فائدے اسی میں لے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا۔ بھارت چلے جو کچھ بھی NRC کیا، ابھی کسان موومنٹ طاقمان، اس کا بھارت کو آپ بیٹھ کے دیکھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں اس کو بھارت کا فائدہ کیا ہوا۔ اس کو کوئی اکنامیکلی فائدہ ہوا؟ کیا اس کو فوجی طور پر کوئی فائدہ ہوا؟ کیا اس کو اسٹریٹجک کوئی مفادات حاصل ہوئے؟ کوئی مجھے ایک چیز بتائیں۔ اکانومی ڈاؤن گئی، کرونا کی وجہ سے بھی ہے، ویسے بھی ہے، سوسائٹی فریگمنٹڈ ہے، اور اسی فریگمنٹڈ سوسائٹی نے ISI کو وہ معلومات بہم پہنچائیں
جس کا آپ نے ذکر کیا ہوگا کہ ٹرانزیکشنز یہاں تک کہ لیٹر جو را کے اور مختلف اداروں کے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں مل جاتے. اس کے فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اور آئندہ سے بھی انشاءاللہ اس کے بہت فوائد ہمیں ملیں گے، اس لیے کہ یہ ان روٹس ہو گئی ہیں بھارت کی اپنی ڈاکٹرائن کی وجہ سے. تو اجیت دوبال کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ انہوں نے پاکستان میں بے گناہوں کا خوب قتل عام کرایا ہے. یہ اجیت دوبال کی اسٹریٹجی اور اس کی ہم دو چیزیں دیکھیں گے آئندہ ویڈیو میں کہ ان کے دو پہلو ہیں. ایک ہے جو ایک ڈسٹرکٹ لیول کا پولیس آفیسر ہوتا ہے، وہ لڑاتا بڑھاتا ہے، وہ پالتا ہے دہشت گردوں کو اور اسے کام لیتا ہے. اس حد تک تو وہ کامیاب رہے ہیں کہ انہوں نے قتل عام کرایا، ہمارے اے پی ایس کے بچوں کو قتل کرایا، دھماکے کرائے، فاٹا میں نقصانات کرائے. اور دوسری چیز ہوتی ہے اسپائی ماسٹر کی اسٹریٹجک اچیومنٹ. وہ اسٹریٹجک اچیومنٹ وہ اجیت دوبال اس کیلیبر کے ثابت نہیں ہوئے، اور یہی ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ اجیت دوبال ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ایک ڈرائیونگ فورس انٹیلیجنس بھارتی انٹیلیجنس میں یہ رہنی چاہیے.